جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسن مہندی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پل عزاداری امہٹ۔ اس سمے ہم سلطان پور کے امہٹ بھائی گرام سبھا میں موجود ہیں، جہاں پر آج ایک مجلس عزا تھی، اصالِ ثواب کی 40ویں کی مجلس تھی۔ تو ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا کیا کہتے ہیں سید انتظام حیدر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ان سے ہم کچھ گفتگو کریں گے، کچھ بات چیت کریں گے، چونکہ محرم کا مہینہ کچھ ہی دنوں میں شروع ہو جائے گا، ایام عزا کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تمام آل ورلڈ میں جو ہے عزا خانوں میں مجلسیں، شب بیداری، جلوس، تمام جو ہے پروگرام شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی سلسلے کو لے کر کے ہم آغاز سے بات کریں گے کہ ہم کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں، کس طریقے سے محرم منائیں، کس طریقے سے ہم رہیں کہ لوگ جانیں کہ ہاں یہ وہ قوم ہے جو امام حسین علیہ السلام کا کون غم مناتی ہے۔ کون امام حسین علیہ السلام؟ وہ جس نے کربلا میں 3 دن کا بھوکے پیاسا اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے 6 مہینے کے سسمہ بیٹے حضرت علی اصغر اور اپنے کڑیال جوان علی اکبر کو اور اپنے عزیز اقارب کو بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو کر کے ان کی لاشوں کو جو ہے لا کر کے خیمے تک پہنچایا تھا۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آغاز سے ہم بات کریں گے، اور آغاز سے ہمارے سوال۔ آغا سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا پہلا ہمارا سوال ہے کہ آغاز محرم شروع ہونے والا ہے، کس طریقے سے ہم محرم منائیں کہ غیر قوم کے لوگ خود کہیں کہ ہاں یہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً عزاداری صرف ایک رسم نہیں ہے، عزاداری صرف ایک عقیدے کے لگاؤ کا نام نہیں ہے، عزاداری ایک قبیلے کی کسی فریضے کا نام نہیں ہے، عزاداری ایک کسی ملت اور مذہب سے تخصیص یا اس کی میراث کا نام نہیں ہے۔ عزاداری امام حسین ایک پیغام کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے، ایک نصیحت کا نام ہے، ایک نعمت کا نام ہے، ایک دولت کا نام ہے، ایک رحمت کا نام ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں سب سے پہلا اس عزاداری کا پیغام یہ ہے کہ کسی ظالم کے آگے نہ جھکنا ہے، نہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے۔ مباہلے کے بعد جہاں ابھی چند دن پہلے سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار ہوئی، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن نے صاف صاف لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو جھوٹوں کے ساتھ ہیں۔ اب وہ سلسلہ ختم ہوا اور فوراً محرم شروع ہوتا ہے چند دنوں کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی سلسلہ کربلا کے میدان تک پہنچا۔ یہاں پر بھی جھوٹ اور سچ کی لڑائی تھی، ظلم اور عدل کے خلاف لڑائی تھی، انسانیت اور حیوانیت کے درمیان کی لڑائی تھی، شرافت غیر شرافت کے درمیان کی لڑائی تھی، اعلیٰ ظرفی اور کم ظرفی کے درمیان لڑائی تھی۔ تو یہ ساری چیزوں کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی، اس کے نمائندے فاطمہ کے لال فرزند زہرا حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام کربلا میں پہنچتے ہی دیا کہ دیکھو، سر کٹا دینا مگر کسی ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے، کسی ظالم کے آگے بیعت نہیں کرنا ہے۔ پہلا چیز، کربلا انسان کے سرخرو ہونے کے لیے جنگ ہوئی۔ انسان باعث شرمندگی کا نام کربلا نہیں ہے، باعث افتخار کا نام کربلا ہے۔ عزادار اور عزاداری وہی لوگ منا سکتے ہیں جو سچ کے ساتھ ہوں، جھوٹ کے خلاف ہوں، حق کے ساتھ ہوں اور باطل کے خلاف ہوں۔ ریاکاری کا نام عزاداری نہیں ہے، بلکہ سچ بولنے کا نام عزاداری ہے، باطل کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام عزاداری ہے۔ سبحان اللہ۔ کربلا اس لیے ہم مناتے ہیں، عزاداری ایک پیغام ہے۔ صرف ہم امام حسین علیہ السلام کے ظلم کو یاد کر کے رونا ہماری یہ مجبوری نہیں ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے، یہ ہمارے خون میں ہے، یہ تقاضائے انسانیت ہے کہ ہم کوئی بھی، یہ اس میں مذہب کی شرط نہیں ہے کہ اگر کسی پر ظلم کسی شہر میں ہوا ہے اور اگر وہ روداد ظلم بیان کر رہا ہے تو یہ فطرت ہے کہ ہمارے اندر انسانیت ہوگی تو ہم اس کے غم کو سن کر آنکھ سے آنسو بہائیں گے۔ چجائے کہ غم کربلا، چجائے کہ غم حسین، کہ جو ہر غم کی انتہا ہے،
جہاں سارے غم دم توڑتے ہیں وہاں سے کربلا کا غم شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں مذہب و ملت کی شرط نہیں ہے، اسی لیے ہر مذہب کے لوگ اس غم میں آنسو بہاتے ہیں، کیونکہ ایک بہت عظیم ظلم کا نام ہے کربلا۔ یہ ایک الگ وہ ایک انسانیت سے رشتہ ہے رونا، لیکن اصل جو پیغام کربلا ہے، پیغام عزاداری جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ ہم ان عزاداری کے ذریعے یہ پیغام ہمیشہ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ عزاداری صرف ایک ملت کے رسم کا نام نہیں ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے سب سے بڑے پلیٹ فارم کا نام عزاداری ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہیں گے کہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اہل سنت میں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ محرم ہمارا جو ہے نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ تو محرم کیا کہتے ہیں، کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے ہر سال آتا ہے تو اس کی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ مبارکباد پیش کرنے کا مہینہ نہیں بلکہ یہ غم کا مہینہ۔ اگر آگے بڑھتے ہیں، یہ تو ہمارے ناظرین کے لیے تھا۔ تو اگر ہم یہ سب سے اس کے بعد ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے قوم کے نوجوان ہیں، بزرگوں کی بات ہم نہیں کریں گے چونکہ بزرگ ہم سے بڑے ہیں، نوجوانوں کی بات کریں گے کہ ان نوجوانوں کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، خاص طور سے محرم کے مہینے میں، کہ ان کو جو ان سے بھی چھوٹے ہوں ان کو بھی یہ ملے کہ نہیں ہمارے بڑے ہم سے اس طریقے سے رہ رہے تو ہم بھی اس طریقے سے رہیں، اور محرم اس طریقے سے یا ماتم اس طریقے سے کریں، مجلس میں کس طریقے سے بیٹھیں، گٹکا کھا کر کے بیٹھیں کہ نہ کھا کر کے بیٹھیں، کیسے کیا جائے؟ اس مسئلے کو بہت آسان مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے عزاداری کو لے کر کہ من بکا او طبقہ، مثلاً جو روئے، رلائے اور رونے جیسا چہرہ بنائے، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ یہ ایک پہلا میسج ہے عزاداری کو غمگین ماحول میں بنانے کا۔ اس پر ہمارے 8ویں امام، چھٹے امام کی بے شمار حدیثیں ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ کے چینل سے کہ عزاداری کو سب سے زیادہ اگر کسی امام نے فروغ دیا ہے تو ہمارے آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ چھٹے امام نے اس پر ترجیح کی ہے، چھٹے امام نے اس پر لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ عملی طور پہ اس غم کو منانے کا انداز، رونے کا طریقہ، سلیقہ، اس کی افضلیت، رونے کی فضیلت، غم حسین کی، مرثیے کی، نوحے کی، یہ سب ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا صلی السلام نے بتایا ہے۔ سب سے پہلے جو مرثیے کا رواج شروع ہوا وہ 8ویں امام کے ہی دور سے شروع ہوا، جو آپ کے ایک شاعر تھے جناب دیبل، جنہوں نے سب سے پہلے مرثیہ پڑھا تھا غم کربلا کو اپنے اشعار کے ذریعے۔ اب آئیے ان جوانوں کو، کوئی بھی جوان نہیں، خاص طور خواتین جو ہیں وہ مجلس کے بعد بہت زیادہ اس سے بے فکر ہو جاتی ہیں، ان سے خاص طور سے ہے کہ ایسا ماحول نہ بنائیں کہ لگے کہ انجوائے کرنے آئے ہیں، بمبئی سے، دلی سے، سعودی سے چلے آ رہے ہیں محرم کرنے، لیکن یہ ایک فیسٹیول جسے کہا جائے کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، انجوائے نہیں ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمارا یہی پیغام ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے جسے آپ نبھانے آ رہے ہیں، یہ ایک انسانیت کا پیغام ہے جسے آپ دینے آ رہے ہیں، یہ ایک ظلم کے خلاف مہم لے کر آپ آئے ہیں، ایک انقلاب آنا چاہیے، اس کا غم منانے آئے ہیں کہ جس کے غم کے منائے بغیر آپ انسان کہے جانے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو جب غم منانے کا دن ہے، کالے جھنڈے ہیں، سیاہ کپڑے ہیں، سب کچھ ہے، ظاہر میں آپ غم دکھا رہے ہیں تو باطن میں بھی آپ کے پاس غم ہونا چاہیے۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بہت مجبوری ہو تو مسکرا دو، کہا اور ہنسنا تو دور کی بات، اگر تم پر کوئی بات ایسی غالب ہوئی کہ تم اپنی ہنسی کو روک نہیں پا رہے ہو تو امام فرماتے ہیں ضبط کرو اور اس کو مسکراہٹ سے ختم کر دو۔ چیزائے کی قہقہا لگانا، ہنگامہ انجوائے کرنا، ان سے چھیڑ خان، ہنسی مذاق، جیسے شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے ویسے گھروں میں ہم نے اکثر سنا ہے کہ اس طرح کے جو ماحول رہتے ہیں انہیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا خواتین کا گھر کا ماحول بدلیں، باہر جوان ماحول بدلیں، جوانوں کے لیے یہ ہے کہ روئیں، رونے جیسا چہرہ بنائیں یا رونے کی تنبیہ کریں، یہ امام کی حدیث ہے، ان پر جنت واجب ہے۔ عزاداری غمگین ماحول میں منانے کا نام ہے، محرم ایک غمگین ماحول میں کرنے کا نام ہے۔
مجلس میں بھی روئیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجلس میں ہی روئیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ نوحوں میں روئیں. امام فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو گلے مل مل کے ایسے بھی رونا چاہیے جیسے وہ پرسہ دینے کسی کے گھر جاتے ہیں, ایسے بھی مل کے رونا چاہیے تاکہ لوگوں کو لگے کہ جب تک لوگوں کے پاس کربلا کا ظلم نہیں پہنچے گا ظالم بے نقاب نہیں ہوں گے, اور جب تک ظالم بے نقاب نہیں ہوں گے ہمارے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی, ہمارے مقاصد کی ادائیگی نہیں ہوگی. پہلی بات. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں رونے رلانے سے کیا ہوتا ہے اور چہرہ نہیں بنا پائے. ارے صاحب نہیں چہرہ, تو اس کے لیے دیکھیے بہت سارے اعتراض ہیں. اس کے لیے ایک رمضان کی مثال میں دے دیتا ہوں تاکہ یہ جو گریہ ہے, رونا ہے, رونے جیسا چہرہ بنانا ہے, یا آپ نہیں رو پا رہے ہیں, تو امام کہتے ہیں اگر تمہاری آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو ایسی بات پڑھو کہ سامنے والا رو دے, تب بھی تمہیں اتنا ثواب مل جائے گا. تمہاری آنکھوں میں نہیں آنسو ہے, نہیں تم سے نکل رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کا دل نرم ہو, ہر انسان کے نفس میں میلان ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہر انسان کی فطرت الگ ہے, نفس الگ ہے. اگر تم روتے نہیں ہو تو ایسا کام کرو کہ تمہارے کسی مصائب کے فقرے سے لوگ روئیں تاکہ تمہارا. اب اس کی ایک دلیل یہ کہ جیسے آپ رمضان کا ایک مسئلہ لے لیجئے کہ رمضان میں شرعی فریضہ کیا ہے. ایک انسان روزہ رکھنے سے قاصر ہے, ٹھیک ہے, وہ بیمار ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, یہ ہے شریعت. شریعت نے اس کو چھوڑ دے دی. کہاں تک چھوڑ دی ہے یہ اہل اسلام کو سوچنا اور سمجھنے کا لمحہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. مگر وہ انسان اگر اس فکر سے, خوش فہمی سے سڑک پر سگریٹ پیے کہ ہم تو بیمار ہیں, ہم پر روزہ ساقط ہے, سڑک پر گٹکا کھائے, ہمیں تو بیماری ہے, ہم مولانا سے مسئلہ لے چکے ہیں, آیت اللہ کا فتویٰ پڑھ چکے ہیں, ہمیں ڈینجر بیماری ہے, ہم گٹکا کھا سکتے ہیں, پانی سڑک پر پیے, لیکن شریعت کہتی ہے یہ حرام ہے, حرام ہے. اب میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ روزہ تو اس سے قاصر تھا, مگر یہ چیزیں اس پر حرام کیوں؟ جتنا روزہ رکھنا واجب ہے اتنا ہی احترام روزہ رکھنا بھی واجب ہے. تم پر روزہ اگر ساقط ہے تو چپ چاپ گھر میں رہو. روزے داروں کے سامنے تمہیں پانی پینے کی اجازت نہیں ہے, سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے, گٹکا کھانے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ شریعت کے قوانین پامال ہو رہے ہیں, شریعت کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے. پھر لوگوں کی نگاہ میں رمضان کی ویلو نہیں رہے گی, روزے کی اہمیت نہیں رہے گی. بس وہی مسئلہ عزاداری کا ہے کہ آپ جب تک ایک غمگین ماحول نہیں بنائیں گے عزاداری کی اہمیت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. لوگ انجوائے سمجھیں گے, تفریح سمجھیں گے. یہی زمانوں سے گزارش ہے کہ ہنسیں کم, مذاق کم کریں, قہقہا کم لگائیں, ایک دوسرے سے چھڑخانی کم کریں, ایک دوسرے کی نقلیں جو اتاری جاتی ہیں خدا کے لیے ان دنوں میں نہ کریں. ایک سچے عزادار غمگین ماحول میں خود بھی غمزدہ رہیں اور دوسروں کو بھی غمزدہ کریں, تبھی بی بی فاطمہ آپ سے خوش ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگا ایک آخر سوال, جیسے کہ میں نے دیکھا بھی ہے اور شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کی انجمن پڑھتی ہے, ان کے مولانا پڑھتے ہیں تو بہت زور زور سے گریہ کرتے ہیں. پتہ چلا میری انجمن پڑھ رہی ہے یا میرے مولانا پڑھ رہے ہیں تو وہ گریہ نہیں کرتے. ان کے لیے امام کا کوئی قول یا کوئی حدیث؟ دیکھیے ابھی میں نے آج کی مجلس میں یہی پڑھا ہے, نیکیاں انسان کرتا ہے, اللہ نیت دیکھ کے اجر دیتا ہے. الاعمال بالنیات, آپ غور فرمائیے گا, جیسی نیت ہوگی ویسے اجر ہوگا اس کا. اگر آپ اس تصور سے رو رہے ہیں کہ ہمارا نا صاحب بیاض ہے, ہمارے گھر کی انجمن ہے, اور کہا وہ بڑے پوری بلند آواز سے اور گریہ کر رہے ہیں, نیت یہ ہے کہ ہم اپنی انجمن کو آگے بڑھانے کے لیے رو رہے ہیں, بھائی میرا تو عقیدہ ہے قطعی اس کا ثواب نہیں ملے گا, قطعی اس کا ثواب جو یہ بالکل طے ہے. اس لیے کہ آپ امام حسین کے لیے نہیں رو رہے ہیں, آپ بی بی فاطمہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں رو رہے ہیں. اگر امام حسین کو راضی کرنے کے لیے روتے, بی بی فاطمہ کو راضی کرنے کے لیے رونا ہے, تو جو بھی نوحہ پڑھے سب میں روئیے, وہی کیفیت ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہ تو اپنے اماں ابا کا تو مرثیہ پڑھ نہیں رہا ہے, وہ بھی امام حسین کا نوحہ پڑھ رہا ہے, یہ بھی امام حسین کا نوحہ پڑھ رہے ہیں. تو چونکہ اب وہ اپنی انجمن, اپنے صاحب بیاض کو فروغ دینا ہے اپنے گریے سے, تو اس میں ہمارا جہاں تک نظریہ علماء کہتے ہیں
کہ چونکہ نیت آپ کی بدل گئی، اور جہاں نیت بدلے گی وہاں اجر بھی بدل جائے گا۔ لہذا کوئی بھی نوحہ خوان ہو، کوئی بھی حدیث خواں ہو، کوئی بھی ذاکر ہو، کوئی بھی ممبر ہو، کوئی بھی بستی ہو، کوئی بھی شہر ہو، ذکر اہل بیت ادائے حسین ایک فریضہ سمجھ کے شرکت کریے، اور اسے اوجب سمجھیے، اس لیے کہ رونے کے لیے تو لفظ کربلا ہی کافی ہے۔ لہذا تصور میں پاکیزگی ہونی چاہیے، نیت میں پاکیزگی ہونا چاہیے۔ جب تک خیال، فکر، نیت، طینت یہ چیزیں پاک نہیں ہوں گی، آپ عزاداری سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا عزاداری سے دور ہوتے چلے جائیں گے آپ گمراہ ہوتے جائیں گے، آپ پریشان ہوتے جائیں گے، پھر نہ آپ کی دعا قبول ہوگی، نہ آپ کسی مشکل سے نکل پائیں گے۔ لہذا بس یہی گزارش ہے ہر بزرگ سے، ہر جوان سے، ہر عزادار سے، ہر مجلسی مجمع سے، کہ اپنی عزاداری کو لے کر چاہے نوحہ خوانی ہو، چاہے حدیث خوانی ہو، چاہے مرثیہ خوانی ہو، چاہے پیش خوانی ہو، سننے والے کی اور پڑھنے والوں دونوں کی نیت پاک ہونی چاہیے۔ یہ سوچ کے نہ پڑھے کہ بلانے والا ہم سے خوش ہو جائے، تب بھی نیت میں کھوٹ ہے۔ بس جو بھی پڑھے، سنے، روئے، اس تصور سے ان دنوں میں خاص طور سے کہ بی بی فاطمہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اگر حسین کی ماں راضی ہے تو پوری دنیا، پوری جہان آپ سے ناراض ہو، آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اور اگر پوری کائنات آپ کے ہاتھ پر چوم رہی ہے اور خود اہل بیت اور بی بی فاطمہ آپ سے راضی نہیں ہیں، تو پھر آپ کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ تو ناظرین، میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی کہیں بھی مجلس میں جائیے تو اس طریقے سے گریہ کیجیے، سوچ کے گریہ نہ کیجیے کہ فلاں جمن کی جلوس ہے، فلاں مولانا ہے۔ آپ اس طریقے سے گریہ کریں کہ کیا کہتے ہیں، ہم مولا امام حسین اور ان کے خاندانوں کے لیے غم منا رہے ہیں، اس طریقے سے روئیے۔ جیسا کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ دہاڑے مار کے رونا چاہیے، جس سے کہ کسی جوان کی میت ہو، موت ہو گئی ہو، اس طریقے سے ہم لوگوں کو رونا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہر پل عزاداری حسن مہدی خان کے ساتھ سلطان پور۔